اب آتے ہیں کہ چیلنج کیا گیا ہے کہ کیا عمر جو ہیں انہوں نے بیت المال سے چوری کیا ہے یا نہیں کیا. اچھا، کیا انہوں نے بیت المال سے چوری کیا ہے یا چوری نہیں کیا، انہوں نے مال جمع کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو انہوں نے ثروت جمع کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے متعلق سوال کیا گیا. تو اس کے جواب میں پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، دنیا میں بہت سارے ہیڈز آف اسٹیٹس گئے ہیں جو جو وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بن کر انہوں نے مال جمع نہیں کیا ہے، یا مال جمع کرنے کے لیے وہ کبھی ہیڈز آف اسٹیٹ نہیں بنے. امریکہ کا جو پہلا صدر تھا جارج واشنگٹن، وہ اس کی حکومت 1778 1780 اس طرف وہ پہلا صدر تھا امریکہ کا صدر. جی ہاں، 1778 میرے خیال میں، وہ 1769 اس طرح وہ امریکہ کا صدر بنا تھا. وہ پہلا امریکن صدر تھا. اس زمانے سے لے کر آج تک مثلا 200-250 سال ہو گئے، 200 سال سے زیادہ ہو گئے، 230 240 سال. امریکہ کے مثلا بہت سارے صدور گزرے ہیں، اور ابھی جو بائیڈن چاہ رہا ہے یہ کوئی 46واں صدر ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی ایک صدر اس لیے صدر بنا ہے کہ وہ مال جمع کرے، کیونکہ صدر کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی امریکہ کی. جی ہاں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ مال جمع کرے تو اس کا طریقہ کار اور ہے، وہ جا کے تجارت کرے، بزنس کرے، اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے امریکہ میں. لیکن وہ اگر صدر بنتا ہے تو صدر میں اتنی درآمد نہیں ہے صدر کہ وہ مال جمع کرنے کے لیے صدر بنے. اور میں نے امریکی صدور کے میں نے تاریخ مطالعہ کیا ہوا ہے، تو میں نے نہیں دیکھا ہے کہ ایسا کوئی صدر اس لیے صدر بنا ہے کہ وہ کسی نے اس کو اتہام دیا ہو کہ وہ مال جمع کرنے کے لیے صدر بنا ہے، یا بعد میں اس پہ تہمت لگی ہو کہ اس نے خیانت کیا ہے، بہت مال چوری کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت سارے امریکی صدر ہوتے تھے کہ صدر بننے کے بعد وہ فقر کی زندگی میں گزارتے تھے. ایک مشہور صدر تھا امریکہ کا، ہیری ایس ٹرومن. ٹھیک ہے نا، جو فرانکلن روزویلٹ کے بعد وہ صدر بنا تھا عالمی جنگ کے. اس نے جاپان پہ ایٹمی دھماکہ بھی اسی کے کمانڈ سے ہوا تھا. یہ اس کا تصویر ہے، ہیری ایس ٹرومن. یہ جب عہدے صدارت سے ہٹاتا تو اس کے پاس جو پینشن تھا صرف سال میں $1300، سال میں $1300 اس کا پینشن تھا. کیونکہ اس زمانے میں صدر کو پینشن نہیں ملتا تھا، کیونکہ یہ فوج میں رہ چکا تھا، پہلے فوج میں افسر رہ چکا تھا، اس لیے 13 سال میں $1300 ملتا تھا اس کو، اسی پہ اس کا گزارا ہوتا تھا. پھر بعد میں جا کر اس نے کچھ کتابیں لکھی، اس کتابوں سے اس کو درآمد ہوئی، اور اس کو جابس کے آفر بھی آئے تھے، اچھے اچھے پوزیشن کے آفر بھی آئے تھے تو مختلف کمپنیوں میں. تو اس نے ان کو رد کیا تھا کہ میں صدر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی صدارت کے بعد کسی کمپنی کے لیے کام کرے، اس کا وہاں پہ کوئی عہدہ قبول کرے. تو یہ $1300 بہت کم پیسہ ہے. $1300 اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے امریکہ میں. انفلیشن کا حساب بھی کر لیں تو آج کے حساب سے سال میں $13,000-14,000 بنتے ہیں. سال میں $13,000-14,000 کے ساتھ کسی شخص کا بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے امریکہ میں آج. ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلا ٹرمپ تھا، امریکہ کا صدر بنا ہے. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ٹرمپ جو ہے امریکہ کا صدر بنا اس لیے کہ وہ مال جمع کرے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ امریکہ کا صدر بننے سے پہلے اس کے پاس بڑے پیسے تھے. ٹرمپ کے پاس وہ تو بہت کروڑپتی آدمی تھا. بلکہ اس کا جو گھر ہے، اس کے تو کئی مکانات ہیں، گھر ہیں. گھر میں اس کا نیو یارک میں جو گھر ہے، اگر آپ نے اس کو سرچ کریں ٹی وی میں، اس کا گھر وائٹ ہاؤس سے کئی گنا بہتر ہے. اس کا گھر سب سونے کا ہے، سونے کے باتھ روم، سونے کے ٹب، سونے کے ٹوائلٹ، سونے کے وہ تالے، دروازے، کھڑکیاں سب سونے کے لگے ہوئے، چھت پہ سب سونا لگا ہوا ہے اس کے گھر. آپ دیکھیں نا، ٹرمپ پینٹ ہاؤس سرچ کریں نیو یارک میں. اس کا اپنا ذاتی کا، وہ وہاں سے وائٹ ہاؤس گیا ہے تو کافی اس کی کوالٹی لو ہے وائٹ ہاؤس کا ٹرمپ کے گھر کے مقابلے میں. اور اس کے بعد وہ صدر بھی بنا ہے تو اس نے اپنی تنخواہ ہمیشہ کیا چیریٹی میں ڈونیٹ کیا ہے. چیریٹی میں ڈونیٹ کیا اس نے
پیسے نہیں ملے، اور پھر صدر بننے کے بعد اس کا مالی نقصان ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، یہاں پر مارچ 2001 میں ڈونلڈ ٹرمپس ویلتھ ٹیکس ٹمبل ڈیورنگ پریزیڈنسی، صدر بننے کے بعد اس کی جو ٹرمپ کی جو ویلتھ ہے، اس کی ثروت ہے، وہ کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اس کے پاس کوئی غلطی نہیں ہے۔ بہت سارے صدور گزرے ہیں دنیا میں، سربراہان مملکت گزرے۔ میں کہتا ہوں، یہ تو کہتا ہوں کہ مغرب میں جو ہے اکثر، یا فرض کریں کینیڈا میں جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، ناروے میں جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، یا گریٹ بریٹن میں، یو کے میں جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، یہ اس لیے یہ نہیں بنتے کہ ہم نے پیسے بنانے ہیں۔ پیسے بنانے کے لیے کوئی یہاں ان ملکوں میں عہدے حکومت نہیں لیتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ جن لوگوں نے پیسے بنانے ہیں، وہ ان کا فیلڈ اور ہے، وہ جاتے ہیں تجارت میں، جاتے ہیں بزنس میں، جاتے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ پیسے ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت انسان پیسہ بنا سکتا ہے۔ لیکن آپ اگر آفیشل بنتے ہیں، ریپرزینٹیو بنتے ہیں لوگوں کے، کہ گورنمنٹ کا کوئی پوسٹ آکوپائی کرتے ہیں، اس میں درآمد جو ہے کافی محدود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ پہلے سے کوئی کاروبار ہے، وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ انسان خود اپنے کاروبار کو مینیج نہ کرے تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو کاروبار میں کمی آ جاتی ہے، رونق ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ٹرمپ تھے، ٹرمپ کے بیٹے تھے، ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد ان لوگوں کا مالی لحاظ سے یہی اخباروں میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا ٹرمپ نے کہ میں صدر بننے سے میں پچھتا رہا ہوں، میں نادم ہوں کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے پیسوں کا۔ نہیں، کیونکہ وہ پیسوں کے لیے صدر بنا ہی نہیں تھا۔ کس لیے صدر بنا ہے ٹرمپ؟ یہ لوگ جو مثلا پرائم منسٹر بنتے ہیں مغربی ممالک میں، امریکہ کے جو اتنے صدر گزرے ہیں، یہ پیسوں کے لیے صدر تو نہیں بنے۔ یہ کس لیے صدر بنتے ہیں؟ اور بہت کوشش کرتے ہیں صدر بننے کے لیے، کتنی محنت کرتے ہیں کمپینز میں، الیکشنز میں، ٹھیک ہے نا۔ یا یورپی ممالک میں جو ہیں، جہاں ڈیموکریسیز ہیں، وہاں پہ لوگ صدر بنتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں، تو پیسے تو اس کام میں ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کس لیے یہ صدر بنتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں؟ کیونکہ صدر بننے میں عزیزو خود طاقت میں لذت ہے، خود طاقت میں لذت ہے، لوگ احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، چاہے وہ مقام آپ حقدار ہوں یا حقدار نہ ہوں، کوئی دوسرا شخص اس سے بہتر مناسب ہے، لیکن جب آپ کے ہاتھ میں ایک دفعہ طاقت آ گیا کہ آپ حکم دیتے ہیں کہ آپ فلانا کام یہ اس طرح ہونا چاہیے، فلان کام اس طرح ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہاں پہ صلح کرنا ہے، کہاں پہ جنگ کرنا ہے، لوگوں کے مقدرات اپنے ہاتھ میں لے لیں، یہ دنیا کے تمام دولت سے اس میں زیادہ لذت ہے، زیادہ لذت ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کو حتماً چوری کرنا پڑے تاکہ پھر اس کے حکومت جانے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہیں، حکومت میں آ جانا خود اس میں لذت ہے۔ مثلا آپ کے جو فرض کریں پاکستان میں تو اکثر چور ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی بہت سارے سول سرونٹس گزرے ہیں جو چور نہیں تھے، جنہوں نے چوری نہیں کیا ہے۔ مثلا عمران خان ہے، عمران خان ہے، وہ کوئی لائق آدمی نہیں ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے نا۔ نواز شریف بھی ہے، نواز شریف وہ وزیر اعظم بن کے اس کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ اس نے چوری بہت کیا، کیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ عمران خان کے متعلق اتنا نہیں کہا جاتا کہ اس نے چوری کیا، لیکن عمران خان کیوں وہ بننا چاہتا ہے پرائم منسٹر دوبارہ بننے کے چکر میں، ہے نا، کیونکہ اس میں مزہ ہے۔ عمران خان کی زندگی جو ہے سیاست سے پہلے کافی آرام کی زندگی تھی، راحت کی زندگی تھی، وہ اس لیے کہ وہ پیسہ اکٹھا کرے۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ پیسہ جمع کرنے کے لیے وہ وزیر اعظم نہیں بننا ہے، وہ اس لیے وزیر اعظم بننا چاہتا ہے کہ اس کے خیال میں ہے کہ میں قوم کی خدمت کروں گا، اور اس میں لذت بھی ہے۔ سب سے یہ سیاست دان اس بات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسان کہ آپ کسی ایک چھوٹی سی دکان بھی ہو نا، اس کے باس آپ ہوں، اس کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہو، اس میں خود لذت ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے مثلا امریکہ میں مختلف مساجد ہیں، مثلا شیعوں کے امام بارگاہیں ہیں، تو امام بارگاہوں سے کوئی چوری تو نہیں کرتا ہے، مثلا چھوٹا سا ایک امام بارگاہ ہے کسی شہر میں، اس میں پیسے کتنے ہوں گے کہ چوری کریں، لیکن اسی چھوٹے امام بارگاہ میں اتنی سیاست چلتی ہے کہ کون اس کو کنٹرول کرے گا،
اسی کمیونٹی کے مختلف افراد، ٹھیک ہے نا بھائی، اس کے کنٹرول پہ ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے اس کو ہٹاؤ، اس کے پیچھے بات کرو، اس کی غیبت کرو، اس پہ تہمت لگاؤ، تاکہ وہ مسجد یا امام بارگاہ آنا بند کر دے، تاکہ اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مولوی صاحب آتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں کہ آپ ریزیڈنٹ عالم ہیں، وہ مولوی صاحب آتے ہیں، اس کو تنخواہ ملتی ہے بیچارے کو، پھر 5 مہینے 6 مہینے 1 سال کے بعد وہ مولوی خود کو اس کو کہتا ہے کہ میں تو مولوی ہوں، مجھے یہاں پہ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ جو اس مسجد کا جو ہیئت ہے، جو پریزیڈنٹ وغیرہ، اس کو ہٹا دے۔ اس طرح بہت ہمیشہ ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ تو کیوں اس میں وہ نہ کوئی کاروبار ہے لاکھوں ڈالر کا، نہ اس میں کتنے پیسے زیادہ ہیں، پیسے ہیں مساجد میں لیکن وہ کم ہے، کچھ مولوی چوری بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس میں اتنا چوری کے علاوہ، یعنی وہ لوگ جو چوری نہ بھی کرتے ہیں نا، مثلا خود ڈاکٹر ہے، خود آدمی یا امریکہ میں ڈاکٹر ہے، لیکن وہ اسی چکر میں کہ مسجد کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہو، بڑا کوشش کرتے ہیں یہ لوگ، اس میں مالی فائدہ نہیں ہے لیکن خود اسی کے کنٹرول میں ہونا، انسان کے کنٹرول میں ہو، وہ اس میں لذت ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ یوروگوے کا صدر ہے ہوزے موہیکا، اس کے متعلق آپ پڑھیں، ہوزے موہیکا، یہ ویکیپیڈیا کا جو اس کا ہے انٹری ہے۔ یہ آدمی 45واں صدر تھا یوروگوے کا۔ یوروگوے ایک ملک ہے جنوبی امریکہ میں، اور یہ نہایت فقر کی صدر بننے کے بعد نہایت فقر کی زندگی گزارتا تھا۔ اس کا تنخواہ تھا $12,000 مہینے میں، وہ اس کا 90% ہمیشہ چیریٹی کو ڈونیٹ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اس کی گاڑی ہے، وہ جو ہے یہ ووکس ویگن کی پرانی گاڑی وہ چلاتا تھا، اسی میں وہ اپنے گھر سے صدارتی محل جاتا تھا۔ اس کا گھر بھی دیکھیں آپ، یہ اس کا بھی جس گھر میں رہتا تھا نا، وہ اس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، اس کے وائف کا گھر ہے، اس کا اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے، اس کے بیگم کا یہ گھر ہے، اس کا جائیداد، وہ وہاں رہتا تھا۔ یہ بہت فقر کے ساتھ صدر بنا اور صدر چھوڑ کے چلا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے ہر کام صحیح ہے، یا واقعاً یوروگوے کے صدارت کے لیے بہترین شخص یہی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص سادہ زندگی گزارتا ہو لیکن لائق آدمی ہو، اس سے زیادہ لائق بہتر لوگ موجود ہوں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر میں فقر کی زندگی گزارتا ہوں، میں فقیر ہوں، مثلا مجھے پیسوں کی لالچ نہیں ہے، مجھے جو ہاتھ میں جو پیسہ آتا ہے میں دوسروں کو بانٹتا ہوں، تو میں ہر کام کے لیے میں بہترین انسان ہوں، ہر کام مجھے یونیورسٹی کا صدر بھی بنا دو، مجھے ملک چلانے بھی دے دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس میں ان دونوں میں کوئی تلازم نہیں ہے۔ اب جب شرعی مسائل کی طرف آتے ہیں کہ مثلا ایک شخص مسلمین کا امام بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ حتماً اس نے مال چوری نہیں کیے ہیں تو وہ امامت کا حقدار ہے۔ ان دونوں میں کوئی تلازم ہی نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی تلازم ہی نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث ہوتی بھائی کوئی اس طرح حکمت اللہ کی جانب سے، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ میرے بعد وہی خلیفہ ہوگا جو سب سے زیادہ زاہد ہوگا، جو سب سے زیادہ سادہ زندگی، اس طرح تو کوئی حکم نہیں ہے، اس سے خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اچھا، اب اگر ہم مان بھی لیں نا کہ عمر جو تھا اس نے پیسے چوری نہیں کیے بیت المال سے، اس نے سادہ زندگی گزارا، یہ بات جھوٹ ہے، لیکن اگر یہ مان بھی لیں نا تو پھر کیا؟ اکثر لوگ جو حکومت پہ آتے ہیں وہ پیسوں کے لیے لالچ میں حکومت میں نہیں آتے ہیں، وہ اس لیے حکومت میں آتے ہیں کہ حکومت حاصل کرنے میں مزہ ہے، لذت ہے، یہ خود بذات خود یہ لذیذ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس اپنی شہوت کی، جو شہوت انسان کو طاقت کے لیے ہے، وہ شہوت جو ثروت کے لیے ہے، طاقت کی شہوت بہت زیادہ قوی ہے ثروت کی شہوت سے۔ جو لذت طاقت میں ہے، جو لذت قدرت میں ہے، جو لذت لیڈرشپ میں ہے، وہ لذت ثروت میں نہیں ہے، پیسوں میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو ان دونوں میں کوئی یہ کہ اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی اس شخص یہ خلیفہ بنا، اس نے چوری نہیں کیا، تو یہ حتماً یہ خلیفہ برحق ہوگا، اس دونوں میں تلازم کیا ہے؟ یہ اس دونوں میں تلازم ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ حکومت جیسے امریکہ کا تاریخ ہے، میں نے عرض کیا نا کہ امریکہ کے تاریخ میں مجھے کوئی ایسا صدر نہیں ملتا کہ وہ صدر اس لیے بنا ہو
کہ اب میں نے مال بنانے، میں نے پیسے بنانے، کوئی اس طرح نہیں ہے، کیونکہ صدر بننے میں مال نہیں ہے۔ ابھی 1958 کے بعد جو صدر ہیں ان کو پینشن ملنا شروع ہو، اس سے پہلے تو پینشن بھی نہیں ملتے تھے، یعنی صدر وائٹ ہاؤس سے چلا گیا تو پھر ختم، اس کو اپنا اس کا کوئی ذاتی کاروبار ہے، ذاتی پیسے ہیں تو اسی پہ گزارا کرنا ہوگا، اس کے علاوہ پیسے نہیں ہوتے ان صدور کے پاس۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اور تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی، اور یہاں پہ اسکروٹنی اتنا ہوتا ہے، یعنی پریس اتنا تیز ہوتا ہے کہ صدر چوری بھی نہیں کر سکتا، کہ اگر وہ ایمبیزلمنٹ کریں تو وہ پکڑا جاتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز، اب عمر کی طرف آتے ہیں کہ عمر نے کیا چوری کیا ہے یا چوری نہیں کیا بیت المال سے۔ وہ مرتے وقت اس کی ثروت کتنی تھی عمر کی؟ تو اس کا سوال کا جواب دینے سے پہلے عزیزو، عمر کا مالی لحاظ سے پس منظر، تاکہ یہ کوئی نہ کہہ دے کہ عمر کے مرتے وقت اس کے پاس ثروت اتنا تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو شروع سے کاروباری آدمی تھا، یہ شروع سے امیر خاندان کا آدمی تھا، یہ شروع سے سردار تھا مثلا قریش کا، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس تو شروع سے پیسے تھے، کوئی یہ نہ کہہ دے۔ تو اس لیے ہم ابتدا کرتے ہیں عمر کے، کہ اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے، فائنینشیل بیک گراؤنڈ عمر کا، اس کے خاندانی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا اپنا کاروبار کا کیا صورتحال تھا، تاکہ اگر پتہ چلے خلیفہ بننے کے بعد امیر ہو گیا ہے تو پتہ چلے گا پھر اس نے چوری کیا ہے بیت المال سے، ہاں ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر یہ شروع سے امیر تھا تو بعد خلیفہ بننے کے بعد اگر اس کے پاس پیسے ہوئے تو پھر تو اس اگر بہت زیادہ نہیں ہے تو اسی تناسب سے ہے جتنا اس خلیفہ بننے سے پہلے سے تھا، پھر تو اس چوری ثابت نہیں ہوتی۔ تو شروع کرتے ہیں بھائی عمر کے متعلق میں نے عرض کیا نا کہ بات بہت ہے اس کے نسب کے متعلق، اس کے خاندان کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے متعلق، لیکن ابھی جو ہے ہم ان کے پیچھے نہیں جاتے۔ ابھی جو فائنینشیل باتیں ہیں مالی لحاظ سے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ، اور اس کے خاندان کی کیا حیثیت تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت دفعہ جماعت عمریہ، بلکہ یہ لوگ سب غالی تو یہ ہیں کہ غلو کرتے ہیں کہ عمر بڑا زاہد تھا، بڑا عالم تھا، بڑا فقیہ تھا، بڑا مفسر تھا، بڑا شجاع تھا، اور پھر کہتے ہیں یہ اسلام سے پہلے قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جماعت عمریہ جو ہے ان باتوں کو نہ چہرائیں، کیونکہ پھر اگر یہ کہیں گے تو پھر ہمیں جواب دینا ہوگا، پھر وہ ناراضگی پیدا ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ اب ہمارے بھائی، ہمارے عزیز آپ کو ناراض کر دیں، ہم